اندھی ماں بولی اویس، او اویس، جی ماں. کہا میرے لال تو رو رہا ہے، ادھر آ میرے پاس آ. ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ. اندھی ماں بیچاری ٹٹول ٹٹول کے پیار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے. بول کیا چاہیے، کیوں رو رہا بول. کہا ماں نبی کی یاد آنے لگی. تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ کبھی خود کی طبیعت خراب ہے تو رو کے حضرت بڑا بیمار ہوں، بچوں کی طبیعت خراب، حضرت رات بھر پتھری نے درد کرا روتا رہا. اچھا سارے کام روتا ہوا. دعاؤں کے لیے حضرت پتہ چل جانا صحیح ہے حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا، دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے، دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آتے ہی نہیں دعا کرانے والا. جو اصلی دعا ایسا لگتا ہے نیکیوں سے اس کے گودام بھرے پڑے، اور اتنے گودام بھرے پڑے. 8ویں دن نماز پڑھنے جاتا، 8ویں دن، اور نعرہ لگانے کا نمبر آ جائے نا تو سب سے بڑا جنتی یہی ہے، کود کود کے نعرہ لگائے. اور 8 دن میں پہلے، اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھے، مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے بعد 8 دن تک نہیں نہاتی ہے. ہاں 8ویں دن نہا کے عورتوں اکٹھی کر لے گی، کہی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے، 10 بیویوں کی کہانی، اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہے، تم تو کرو گے ان کا فیصلہ. لیکن سنو، پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن، اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا، سمجھے، آنکھیں سرخ سرخ اچھی، مطلب اللہ کا دیا ہوا نور اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے، سمجھے. رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی، بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ، نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے. یہ ساری چیزیں میری بہنیں گھر میں. اور اب تو رات کے 2 بجے تک موبائل پڑھیے، رات کے 2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی منہ سڑا ہوا لے کے، 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں. تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے، گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں. 8 بجے سو کے اٹھے گی، 8 بجے غصہ یہاں رہے گا، یہاں کوئی بول تو جائے، پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے. اپنا طریقہ بدلو، اپنے حالات بدلو، حالات. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے. اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کیا بولے سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو. اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو. کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا، تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے. حضرت اویس قرنی بولے سننے کی بات ہے اب. حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا. تمہیں کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا، تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا. ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے، ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا. کہا نہیں نہیں میرے لال جا چلا جا. ارے یہ ماں ہے، ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے، مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ
بیٹا اب میرا حکم ہے جاؤ نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اب ماں کا تو کہنا مان نہیں ہے، حکم ہے. تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھو تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا. کہا جاؤ. اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا، مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں، ماں کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال جاؤ. اویس قرنی نے ہاتھ چومے، سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ. اویس قرنی چلے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. دروازے پہ پہنچے، ماں نے آواز دے دی، کہا اویس، او اویس. ماں کے لیے تو وہی بچہ. کہا جی ماں. کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں ابھی کا تو حکم ہے. کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا. اللہ، ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی اپنا خیال رکھنا. اب اویس قرنی دروازے سے 2 قدم رکھے، پھر ماں نے آواز دے دی کہ بیٹا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹا جا تو رہے ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا. میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو، میں دعا کروں گی، مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا. کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا، نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا اور پھر نبی کو جی بھر کے دیدار کر لینا اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا. اب جملہ سنو. کہا اور میرے لال سنو، اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت، سیدھے واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے. اللہ، بڑا جملہ ہے یہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہا ہے، گھر سے نکلے دعائیں کر رہے مولا میری ماں کی حفاظت کرنا. ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات، ایک طرف غم ماں کا کیا ہوگا. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، جب ریت سے گزرے کہو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. درختوں کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. پانی کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. ذرات دیکھے، چاند ستارے دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں آجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. لکے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے چلے جا رہے ہیں اور پھر یہ عاشق رسول چلا، سمندر کی طرف دیکھا کہ تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں. آسمان کی طرف دیکھا تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں. ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں. اب پھر بریلی کا امام بولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو، جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا
بول دو نا ہمارا نبی اور آقا کہہ دے میرا غلام، بن گیا کام، ہو گیا بیڑا پار۔ اب تو کہو گے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا، صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں، ایک ہی آدمی بولے اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور پر نہ بدلے نہ بدلا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اللہ۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، مدینہ شریف پہنچ گئے، اللہ قدم رکھا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے سر کا موقع ہے، سے پہلے والا کیا ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والے یہ حاجیوں کے لیے، ارے سر کا موقع۔ حضرت اویس قرنی کبھی اس دیوار کو چومے، کبھی اس کو چومے، کبھی لوگ کہہ رہے ہیں دیوانہ کیا کر رہا، دیواریں چوم رہا، مگر وہ دیواریں نہیں چوم رہا تھا، وہ نگاہ مصطفیٰ چوم رہا۔ پتہ نہیں کون سی دیوار پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہو۔ حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں نبی کے گھر پہنچ گئے، چوکھٹ پہ اللہ چوکھٹ کو بوسہ دیا، چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد اب کیا کریں، کیسے بلائیں آقا کو؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی، پھر دوبارہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آواز نہیں، تیسری مرتبہ پھر کہا، تو پوری دنیا کے مومنوں کی امی جان بول پڑی، حضرت عائشہ صدیقہ بولی، سارے مومنوں کی ماں، کون ہے دروازے پر؟ پہچان گئے یہ ماں عائشہ بول رہی ہیں۔ اللہ، حضرت عائشہ کیا وقت تھا یار، اور تم جاتے ہو کسی کے گھر پہ، او کلوا، او بھورا، او شبراتی جمراتی خیراتی جمعہ لدہ بدھا، ایک کا نام تو کریلا تھا، کریلا، وہ حج کریا تو ان کا نام ہو گیا حاجی کریلا۔ اللہ کے بندو، نام تو ایسے رکھ لو، نام تو ایسے رکھ لو جو ٹھیک ٹھاک رکھو، مگر کہاں؟ وہ تو کالے رنگ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو دادی بولی کلوا، وہ کلوا ہی ہو گیا۔ خوبصورت بچہ پیدا ہوا گورے رنگ کا، دادی بولی بھورا، وہ بھورا ہی ہو گیا۔ یہ نام جب کسی کے گھر جایا کرو نا تو دروازہ کھٹکھٹایا کرو، کھانسا کرو، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون جو بغیر دوپٹے کے ہو یا کس حال میں ہو، تاکہ وہ سنبھل جائیں اور پردے سے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچے اس کے چولہے پہ کھڑے ہو کے بولے کہاں گیا کلوا۔ طریقہ سیکھو، طریقہ۔ اگر گاؤں میں کسی کا نام کلوا بھائی ہو تو معاف کرنا، سمجھے؟ عظمت نام ہے، عظمت نام ہے، عظمت بھائی، اتنا پیارا نام ہے، سمجھے؟ تو کوئی برا نہ مان جائے، کوئی سمجھے کہ یار ہم پہ پوری تقریر ہو گئی۔ لیکن سنو، حضرت اویس قرنی بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماں عائشہ بولی کون ہے؟
ادھر سے جواب دیا آپ کے در کا غلام اویس ہے، اویس۔ حضرت عائشہ بولی کون اویس؟ وہ اویس جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میری آدھی امت کے لیے میرا اویس کافی ہے۔ کا دیوانہ اویس، نبی کا دیوانہ؟ کہا جی وہی اویس ہے۔ حضرت عائشہ بولی اویس ٹھہر جاؤ، نبی گھر میں ہے نہیں، کہیں گئے، انتظار کرو آتے ہوں گے۔ جب انتظار کا لفظ سنا کو میں آنسو آ گئے۔ بو اندھی ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا اگر نبی نہ ہو تو انتظار مت کرنا، گھر پہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ اویس قرنی نے چوکھٹ کو چوما، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ صحابی نہیں ہوئے۔ صحابی کون ہوتا؟ جو ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو، وہ تابعی ہوتا ہے۔ تبع تابعی کون ہوتا ہے؟ جو تابعی کا دیدار کرے اسی حالت میں جو میں نے بتایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی نہیں ہوئے، روتے ہوئے چلے آئے، لیکن ماں کا کہنا کتنا بڑا، انہیں مقام اتنا اونچا کیوں ملا؟ اس وجہ سے سنانے کی بات ہو رہی ہے، سنو۔ حضرت اویس قرنی جب آئے تو ماں بانس اور وہ لکڑی وکڑی اس کی ٹٹیا بولیں گے کیا، دیوار لگی اس سے ٹیک لگا ہوئے انتظار کر رہی تھی، دروازے کے سامنے بیٹھی تھی، میرا بیٹا آتا ہوگا، میرا بیٹا آئے ہائے، یہ ماں ہے ماں۔ حضرت اویس قرنی آئے، ماں کے قدموں پہ گر گئے، رونے لگے، اتنا رو بے قرار ہو گئے۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال کیا بات ہے، کیا نبی نے ڈانٹ دیا، کیوں پریشان ہے، بول تیری ماں بھی زندہ ہے۔ کہا ماں میں صحابی نہیں ہو پایا، نبی کا دیدار نہیں کر پایا۔ کہا کیوں؟ نبی گھر میں لاتے، کہا میرے لال ٹھہر جاتا، انتظار کر لیتا۔ کہا ماں تم نے فرما دیا تھا بیٹا جانا، تو میں فوراً آ گیا۔ وہاں سے موبائل ہٹاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، توجہ رکھو، میں ایک اچھا بول رہا، کوئی پریشانی نہیں، یہ لیڈ ہل رہی ہے اس طریقے کی، ٹھیک ہے، توجہ رکھو۔ ماں رونے لگی اور رو رو کر کے سینے سے لگا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرمانا۔ ماں خوب روئی، جلال میں آ کر کے ماں نے اپنا پاؤں آگے بڑھا دیا، کہا لے بیٹے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرے لال تو آج میرا تلوہ چوم لے۔ جب میں کہتی ہوں تیری اندھی ماں کی دعا ہے، تو صحابی تو نہیں ہوا مگر بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کر